الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. صلى الله على محمد وآله. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر. ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی. گزارش التماس ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب ظفر الحسن ابن قمر الحسن کی روح کو ارسال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد. خالق کائنات اس معبود حقیقی بارگاہ میں ہم اور آپ جتنا شور کا سجدہ کریں کم ہے. اس معبود نے پھر ایک سعادت میرے حق میں دی کہ آپ سامنے اور بالخصوص اس منبر سے کچھ معارف اہل بیت آپ کی خدمت میں عرض کروں. بہت ہی مختصر وقت میں 2-3 باتیں اس عظیم آیت الہی کے ذیل میں جس میں پروردگار عالم انسانیت کو بالخصوص جن کا قلب ایمان اور دین سے سرشار ہے ایسے لوگوں کو پروردگار عالم بالخصوص اگر آیت کا اطلاق دیکھیں تو اس آیت نے ہر کس و ناکس سے کہا کہ ادعونی فاستجب لکم، مجھے پکارو تمہاری آواز پر لبیک میں کہوں گا. یہ خالق کائنات کا وہ فقرہ ہے قرآن مجید میں جس میں اس معبود حقیقی نے عرفاء نے علماء نے اس فقرے سے لفظ دعا کو اخذ کیا کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے تم مجھ سے دعا کرو تمہاری دعا پہ لبیک ہم کہیں گے. یہ دیکھیں ہم اور آپ کسی غیر کے سامنے اپنی حاجت کو رکھیں یہ اور بات ہے، مگر کمال ہے کہ جب اپنی حاجتوں کو خدا کی بارگاہ میں رکھیں. اور دیکھیں دوسرا ہو سکتا ہے کہ سامنے والا ہماری آواز پہ لبیک کہے نہ کہے، لیکن اس مرحلہ ہے کہ اگر خدا نے کہا ہے کہ تم پکارو لبیک کہیں گے تو وہ لبیک کہے گا. صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر. لہٰذا بہت ہی اہم بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ قرآن مجید کا اپنا مزاج ہے کہ قرآن حکیم نے خاص کر ہر پوری انسانیت کو اللہ نے کہا کہ مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری آواز پہ لبیک کہوں گا، تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو۔ میں آپ کے سامنے
بڑی اہم بات رکھ رہا ہوں اور اس پر غور کریے۔ اللہ نے امت مسلمہ کو، پیغمبر کی امت کو، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے یہ دور حاضر بہت عظیم ہے پیغمبر کے حوالے سے اور قرآن مجید کے حوالے سے، میں اسی لیے زور دے رہا ہوں، اور جتنا ہو سکے پیغمبر کے نام کے اوپر، پیغمبر کے ذات کے اوپر، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں بات جہاں تک پہنچ رہی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ ٹویٹر ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، پوری اس دنیا کو آپ محمد کے نام سے بھر دیجئے، اس لیے کہ ابھی یہ خبیث بہت جلدی پیدا ہوا ہے جو آج پیغمبر کی ذات کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے۔ جیسے آپ نے ابھی کچھ دن پہلے قرآن کے سلسلے میں اپنا احتجاج بلند کیا تھا، تو آج اس سوشل میڈیا اور اس دھوکے والی دنیا کو بھی محمد کے نام سے ایسا بھر دیجئے کہ دشمن بھی محمد کا کلمہ پڑھتا نظر آ جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ ابھی بہت حالیہ کا واقعہ ہے، شاید آپ میں اپنے بزرگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، شاید نوجوان واقف ہوں۔ ابھی ایک خبیث جس نے ابھی قرآن کے خلاف آواز اٹھائی تھی، آج وہ تھوڑی سی چاہت کے لیے، تھوڑے سے جو ہے کیا نام ہے دولت کے لیے، تھوڑے سے مقام کے لیے، تھوڑے سے پوسٹ کے لیے اور تھوڑی سی شہرت کمانے کے لیے آج پیغمبر کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے بہت آسانی سے۔ اس نے اپنے مرتد ہونے کا ثبوت تو بہت پہلے دے دیا، مگر آج اس نے پوری مہر لگا دی، اس لیے کہ ہم نے اس آدمی کے اوپر لعنت ہمیشہ کی ہے جو قرآن کے خلاف آ جائے، اور اس پر بھی لعنت ہمیشہ ہوگی جو محمد کے خلاف آ جائے، اور یہ ہمیشہ کا مرحلہ ہے۔ اور آج اس نے محمد کے خلاف، ہمارے نبی کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے الفاظ، نازیبا کلمات ہمارے نبی پیغمبر کے سامنے، پیغمبر کے لیے اس نے کہے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ضرورت ہے اس معاشرے کی ہمارے کہ دیکھیں آج بھی لوگ خاموش ہیں اس طرح سے، ورنہ یہ بات تو وہ تھی کہ آگ کی طرح پھیل جاتی اور ہر جگہ احتجاج ہوتا، لیکن ابھی بھی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یقین جو محمد پہ ہونا چاہیے آج بھی ہو نہیں سکا ہے۔ تو یقین مانیے کہ جو محمد کا نہ ہو سکا، غور کریں، اس لیے کہ جو محمد کا نہ ہو سکا وہ خدا کا کیا ہوگا، وہ پیغمبر کا جو نہیں ہو سکتا وہ اس پروردگار عالم کا کیا ہوگا۔ لہٰذا بات سمجھیے، یہ دور حاضر میں اسی سلسلے پہ لے کے آپ کو آؤں گا۔ دیکھیں اس پیغمبر کی امت کو خدا نے 3 عظیم خزانے دیے، بس سن لیجئے اور گفتگو تمام ہے۔ اس پیغمبر کی امت کو اللہ نے 3 خزانے عنایت فرمائے۔ خزانے سمجھ رہے ہیں نا، اللہ نے معدن ایک خزانہ 3 خزانے دیے۔ پہلے خزانے کا نام جانتے ہیں کیا ہے؟ پہلا خزانہ جو پیغمبر کی امت کو، ہمیں اور آپ کو، اس میں سب شریک ہیں، کوئی فرق نہیں، نہ بریلی، نہ دیوبندی، نہ حنبلی، نہ شافعی، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ وہابی، کوئی نہیں، سب شریک۔ اگر امت محمد ہیں تو یہ خزانہ سب کو ملا، پہلا خزانہ۔ غور کریے، پہلا خزانہ کون سا خزانہ؟ ہمارے نبی پیغمبر کے قلب کے اوپر نازل ہو کر جو امت تک پہنچا وہ خزانہ قرآن ہے۔ قرآن مجید جیسا عظیم خزانہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ کوئی بتا دے کہ یہ خزانہ نہیں ہے؟ نہیں، امت محمد کے پاس یہ خزانہ قرآن مجید کا عظیم خزانہ ہے، آج ہے، میرے بزرگ تائید کریں گے۔ اور یہ خزانہ اللہ نے امت محمد کو دیا کہ تمہارے پاس یہ خزانہ ہوگا۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہے سوائے امت محمد کے کہ جس کے پاس یہ قرآن کا خزانہ ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کوئی خزانے سے فائدہ نہ اٹھا پائے۔ غور کریے، یہ اس کے اور آدمی کے مقدر کی بات ہے کہ خزانہ پڑا رہے، خزانے سے فائدہ نہ اٹھا پائے، لیکن یہ خزانہ تو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اسی لیے روایت نے کہا کہ دنیا میں اگر تمہارے پاس قرآن ہے تو سمجھو کہ پوری کائنات ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ ایک اور بہتر صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد آل محمد۔ یہ قرآن کا عظیم خزانہ ہمارے پاس ہے۔ اب اور آپ دیکھیے، اپنے مرومین کو قرآن مجید پڑھتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت ابھی مجلس کی ہوئی تھی، لیکن ماشاءاللہ سے قرآن پڑھنے والے لوگ، ایک آپ کے سامنے میں مزاج پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں ہمارے یہ خزانہ ہے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا پائے تو اس کی قسمت ہے۔ واقعاً یہ صرف الفاظ کا پیکر نہ اسے سمجھیے، یہ خزانہ ہے، اور جس نے اس سے فائدہ اٹھایا وہ جانتے ہیں
اور انہوں نے بہت کچھ اسی قرآن سے لیا ہے. نہیں، میں آپ کے سامنے دلیل پیش کروں. ابھی میں نے کل درس میں بھی یہ بات کہی. آیت اللہ قرطی یہ فقرہ کہا کرتے تھے ہمارے دوست تفسیر قرآن کو ہلکا سمجھتے تھے، لیکن ہمارے دوست کو نہ کوئی آج جانتا ہے نہ پہچانتا ہے، لیکن آیت اللہ قرطی کو آج سب جانتے ہیں، کیونکہ آیت اللہ قرطی نے اپنا دامن قرآن کی تفسیر سے وابستہ رکھا ہے. غور کریں، آج پوری دنیا، آج پورا ایک چینل ان کے نام سے چل رہا ہے. وہ یہ فقرہ کہتے تھے قرآن مجید یہ خزانہ ہے، اور اس سے جو وابستہ ہوتا ہے خزانہ لیتا ہے. ہمارے یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی مر جائے تب قرآن اٹھاتا ہے. مجھے قم کے ایک بڑے بہترین شاعر شفیع صاحب کے شعر یاد آ رہے ہیں. وہ کہتے تھے جسے زندوں پہ پڑھنا تھا اسے مردوں پہ پڑھتے ہو. جسے زندوں پہ پڑھنا تھا، توجہ چاہ رہا ہوں علماء سے، کہ جسے زندوں پہ پڑھنا تھا، قرآن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا حال ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ یہ ہے، خزانہ ہے یہ، کہ جسے زندوں پہ پڑھنا تھا اسے مردوں پہ پڑھتے ہو. مرض جب لا دوا ہوتا ہے تب درمان کرتے ہو. اب علاج کرنے سے کیا فائدہ، اب پڑھنے سے کیا فائدہ. دیکھیں وہ اپنا فائدہ ضرور پہنچائے گی، قرآن پڑھیں ہم اپنے مرومین تک پہنچے گی، لیکن کمال تو یہ ہے کہ جب فائل کھلی ہوئی ہو اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کا مرحلہ اور ہوتا ہے. لیکن جب سب کچھ کلوز ہو جائے اور بند ہو جائے تب قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ. اسی لیے کہا گیا جب تک رمق حیات بدن میں باقی ہے اسے غنیمت سمجھو، اسے اپنے عصمت کو سمجھو. ہمارے یہاں قرآن کیا ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تب پڑھتے ہیں. نہیں، قرآن، اب یہ بات بھی آپ سے کہہ دوں، معصومین کی روایت ہے کہ ہمارے ہر سورہ یاسین، دیکھیے ماشاء اللہ سے سورہ یاسین ابھی ہم نے پڑھا ہے، لیکن ہمارے یہاں سورہ یاسین کا مزاج کیا ہے جانتے ہیں؟ ابھی کہیں کوئی آ کے کہہ دے کہ فلاں گھر میں سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، بتائیے، بزرگ تائید کریں گے. اگر کوئی دوڑا دوڑا آئے مسجد میں کہے میں فلاں کے گھر میں سورہ یاسین پڑھا جا رہا تھا، کیا خیال آئے گا دماغ میں، بتائیے؟ بس خیال ہی آتا ہے ارے بس اب تھوڑی دیر میں انا للہ ہی پڑھنا ہے. یعنی کسی کے گھر میں سورہ یاسین، ہم دیکھیں ہمارے کب سورہ یاسین اٹھا لیتے ہیں لوگ کہ جو ہے مثلا پڑھنا ہے اور سورہ یاسین شروع کر دیتے ہیں کہ تاکہ حیات نکل جائے بدن سے. یعنی جاکنی کا عالم ہوتا ہے تو آدمی سورہ یاسین پڑھتے اٹھا کے پڑھنا تاکہ معاملہ دھیرے سے ہلکے سے حل ہو جائے. لیکن میں آپ کے سامنے مزاج قرآن اس سے کہیں ہٹ کے بات کر رہا ہے. قرآن مجید اس مزاج کا قائل نہیں ہے کہ تم حیات کو نکالنے کے لیے ہمیں پڑھو. نہیں، غور کریے، قرآن مجید معصوم فرماتے ہیں قرآن کے ہر سورے میں وہ طاقت ہے. جس مقصد کے لیے پڑھو وہ مقصد پورا ہوگا، اور رزق کے لیے پڑھو رزق ملے گا. کوئی بھی سورہ اٹھا لو، جس شفا کے لیے شفا ملے گی. جو مقصد تم کرو، جو مقصد سوچو، جو تمہارے دماغ میں آئے، تم قرآن مجید کی کوئی سورے کو، کوئی آیت کو اٹھا لو، پڑھو، وہ مقصد پورا ہو جائے گا. لیکن ہم نے سورہ یاسین کو ایک ہی مقصد کے لیے چنا ہے. غور کریے، ایک ہی مقصد کے لیے چنا ہے کہ جب آدمی جا کے نہیں کہ عالم وہ تو پڑھنے جلدی سے نکل جائے. لیکن میں آپ کے سامنے جملہ کہوں، قدر کریے گا. یقین جانیے قرآن اپنے مزاج کو بتا رہا ہے کہ ہماری آیتیں اور ہمارے سورے حیات لینے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ حیات دینے کے لیے آئے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. مزاج یہ ہے قرآنی. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات. قرآن مجید یہ خزانہ ہے ہمارے اور آپ کے پاس، اور عظیم خزانہ ہے. ہم اس سے جتنا مستفید ہوں یہ ہمارے لیے شرف ہوگا، ہمارے لیے باعث برکت ہوگا. اور قرآن مجید ہے، اس میں وہ طاقت ہے. قرآن اپنے میں ایک معجزہ ہے. ابھی آپ دیکھیں ایک آدمی نے قرآن کے خلاف آواز اٹھائی تو ہم سب اس کے خلاف ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بتائیے کس نے لعنت نہ کی ہوگی؟ اس خبیث کا جو نام ہے وسیم، اس نے قرآن کے خلاف آواز اٹھائی، سب نے لعنت کی. غور کریے، سب نے لعنت کی. اور کیوں نہ کرتے لوگ لعنت؟ چونکہ قرآن کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا. اب تو لعنت اور بڑھ جائے گی چونکہ قرآن لانے والے کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، جس کے قلب کے اوپر قرآن نازل ہوا. لیکن میں آپ کے سامنے کہوں، لعنت بھیج دینے سے معاملہ حل نہیں ہوتا. توجہ چاہ رہا ہوں، خالی ہم لعنت بھیج دیں تو معاملہ ہمارا حل نہیں ہوتا، بلکہ لعنت عمل مانگتی ہے.
لعنت عمل چاہتی ہے. غور کریے, ہم خالی کہتے ہیں کہ منکر قرآن پہ لعنت, قرآن کے خلاف آواز اٹھانے پہ لعنت, فلانے پہ لعنت, ایسے کام نہیں چلتا. لعنت اپنے ساتھ ساتھ عمل چاہتی ہے. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ اگر ہم منکر قرآن پہ لعنت کرنے سے پہلے ہم اپنے دامن میں بھی تو دیکھیں کہ قرآن کی آیتیں کتنی ہیں, قرآن پڑھا کتنا ہے, قرآن کے سورے کتنے ہیں, قرآن کی آیتیں کتنی ہیں. لعنت کا حال ہمارا ایسا نہ ہو کہ ہم لٹیروں پہ تو لعنت کر رہے ہوں اور خود کسی کا حق مار کے بیٹھے ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر. آپ دیکھیں, لعنت کا اس معاملہ نہیں ہے کہ خالی ہم نے لعنت بھیج دی اور ہمارا دامن جو ہے ہم پوری طرح سے سبک دوش ہو گئے. نہیں, لعنت عمل مانگتی ہے. اگر قرآن کے منکر کے اوپر یا قرآن کے اوپر لعنت کی ہے تو ہمارا عمل ویسے ہی قرآن مجید پہ ہونا چاہیے. پھر ہم لعنت اسی وقت صورت میں کر سکتے ہیں. ایک قرآن پڑھنے ہمیں نہیں آتا اور ہم لعنت کر رہے ہیں. نہیں غور کریں تب کیا پتہ بھیا, قرآن مجید اور لعنت اگر عمل کے ساتھ نہ ہو تو بیک مارتی ہے. ہاں غور کر رہے ہیں, اس لیے کہ بیک مارتی ہے, واپس آتی ہے. اس لیے کہ اگر عمل کے ساتھ لعنت نہ ہو. ہم دیکھ لیجئے معاشرے میں اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے, آج سب سے میں آپ کے سامنے ایک مرحلہ رکھ رہا ہوں. آج آپ معاشرے کی قیمت دیکھیے. ہمارے اور آپ کے عظیم نبی کون, پیغمبر سے پہلے کون گزرے بتائیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیا عظیم نبی ہیں. ایک محسوس کریے اس کو کہ قرآن مجید کی یہ آیتیں, ان کی عظمت کے اوپر آپ دیکھیں کہ کیا کہا تھا. قرآن کی آیت بھی خالی بس انہوں نے کیا کہا تھا, خالی یہ سنا. ایک شخص یہ کہہ رہا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. کیا سنا؟ ایک صحرا میں ایک آدمی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے, اتنے میں کیا کیا, بہت اچھا لگا سننے میں. خالی اتنی آواز اتنی حسین تھی اور اتنا خوبصورت انداز میں کلام پروردگار کر رہا تھا کہ کہا کہ ایک بار اور کہہ دو تو یہ کچھ جو کچھ ہے تمہیں دے دیں گے. اپنے آدھی جو پونجی تھی اسے حوالے کر دی. پھر بہت اچھا لگا, کہا اور کہہ دو تو آدھی اور دے دیں گے. غور کریے, آدھی دے دیا. اور یہاں تک کہ غلام بننے کے لیے تیار ہو گئے کلام پروردگار کو صرف سننے کے لیے. محسوس کریے, یعنی قیمت کلام پروردگار. آپ غور کر رہے ہیں کہ معاشرے میں آپ محسوس کریے کہ ابراہیم نبی اس دور میں بتا رہے ہیں کہ خدا کے کلام کی عظمت تمہارے مال و دولت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. پوری دنیا قربان کر دو, اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. آج ہم معاشرے میں تو دیکھیں کہ قرآن پڑھانے والے کی عظمت ہمارے نزدیک کتنی ہے, اس کی عظمت اور اہمیت کتنی ہے, اس سے اندازہ لگائیے. وہ عظیم مرحلے پہ ہے. ہم فزکس, کیمسٹری اور بایولوجی پڑھانے والے کو تو خوب سراہ سکتے ہیں, لیکن قرآن مجید پڑھانے والے کے ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. بات کروں, آپ جا کے دیکھیے کہ اس کو وہ سوچتا ہے بس یہ نہیں. قرآن وہ عظیم کتاب ہے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ میں کہا کائنات کی سب سے بڑی کتاب پڑھاتا ہوں, وہی الف بے تے سے جیم ہے. کہا وہ کیا؟ میں کہا قرآن مجید. ہم نے کہا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کتاب کا. یہ کتاب وہ خزانہ ہے, خالق کا کلام ہے, پروردگار عالم کا کلام ہے. اس کا مقابلہ کوئی کتاب نہیں کر سکتی. آپ دنیا کی ساری کتابوں کو اس کے سامنے رکھیے, ایک دم ہی سے نظر آئے گی, کوئی وجود نظر نہیں آئے گا. میں دیکھیں مبالغے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں, دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اتھینٹک کے ساتھ علماء بیٹھے ہوئے ہیں. ساری کتابوں کا انبار لگائیے, قرآن اکیلے کافی ہوگا. قرآن کا اپنا وجود اپنی جگہ کے اوپر ہے, اس لیے کہ ساری کتابیں, اب جملہ سن لیجئے, کہ ساری کتابیں زمانے کے اعتبار سے پرانی ہوتی چلی جاتی ہیں, مگر قرآن ہر زمانے میں نیا نظر آتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد پر. اس پہ دلیل سن لیجئے, بات ختم ہو جائے گی. اور دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ بہت ہی عظیم مفکر اس دور حاضر کے, آیت اللہ جواد عاملی, خدا ان کو سلامت رکھے. وہ معذرت, وہ کس کے شاگرد ہیں پتہ ہے آپ کو؟ علامہ طباطبائی کے شاگرد ہیں. علامہ طباطبائی کون؟ جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے, تفسیر المیزان, اور عظیم تفسیر لکھی انہوں نے 20 جلدوں میں, بہت اہم تفسیر. اور پتہ ہے علامہ طباطبائی کے اس شاگرد کون ہیں؟ شہید مطہری جیسے لوگ, آیت اللہ جواد عاملی جیسے لوگ. یہ عظیم لوگ شاگرد ہیں. ایسا آدمی
20 سال آیت اللہ جواد عاملی نے محنت کی، مشقت کی، تب جا کے تفسیر المیزان لکھی. اور ہم اور شیعہ کہتے ہیں ہمارے پاس تفسیر المیزان ہے، تفسیر المیزان ہے. پتہ ہے میں کہہ رہا ہوں احمد سے سمجھیے، 20 سال قرآن لکھنے کے بعد، غور کریے، 20 سال قرآن لکھنے کے بعد جب ان سے پوچھنے والے نے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ نے 20 سال اپنی زندگی کا قرآن کو دیا، قرآن کو آپ نے کیسا پایا، قرآن آپ کو کیسا لگا، بتائے وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ وہ آدمی وہ کہہ سکتا تھا کہ ہم نے تو سب کچھ پڑھ لیے، جو کچھ تھا ہم نے اپنی تفسیر میں لکھ دیا. نہیں، جیسے ہی پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ قرآن کیسا لگا، قرآن کو آپ نے کیسا پایا 20 سال جب قرآن کو دیا، تو نظریں جھکا لی اور نظریں جھکا کے کہا 20 سال بعد، 20 سال اپنی زندگی کا اور اہم 20 سال دینے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہر 10 سال کے بعد پھر سے قرآن کی نئی تفسیر ہونی چاہیے، پھر سے قرآن کا نیا بیان لکھا جانا چاہیے. کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ یہ کلام زمانے کے اعتبار سے نیا ہوتا چلا جاتا ہے، کبھی بھی اس میں پرانا پن نظر نہیں آتا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر ہمیشہ اس کلام میں. بس گفتگو اس مرحلے پہ آپ سے دیکھیں، بات بہت ہے اس قرآن مجید کے لیے، اہم ہے. اگر ہم اور آپ دیکھیں یہ کلام ہمیشہ نیا ہے، کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا. کیسے پرانا ہو جائے؟ جب تک تیرے وجود پہ نازل نہ ہو کتاب، گراہ گشا ہے نہ کافی نہ صاحب کشاف. اس لیے کہ جب تک وہ پردے میں ہے تب تک وہاں سے نزول ہوتا رہے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہمارا نوجوان تو ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جو اس کے بس میں نہیں ہے. ابھی ٹرین چلنے لگے گا، دیکھیے ابھی پیغمبر کے سلسلے میں کہا ٹرین چلنے لگیں گے. دیکھیے لعنت اور ملامت سے سب سے بہتر کام یہ ہے اس سیرت کو اپنے عمل سے جگا دو. میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، لعنت اور ملامت سے سب سے اچھا یہ ہے جیسے آج کوئی پیغمبر کے کردار پہ انگلی اٹھائے تو ہمارا کام لعنت ملامت سے پہلے یہ ہے کہ اپنے کردار میں محمد کے کردار کو بسا دو. اور جب بسا دو تو دنیا خود بخود کہے گی کہ اگر محمد کا پیروکار نہیں ہے، اگر نہ ہوتا محمد ایسا تو اس کا پیروکار ایسا نہ ہوتا. نہیں، غور کر لیجئے، اگر یہ محمد کا پیروکار ہے اس کا مطلب کہ محمد کچھ تو صفت اچھی ہوگی. اسی طرح سے جو قرآن پہ انگلی اٹھائے آپ اسے ملامت نہ کریے، اتنا قرآن پڑھ دیجئے کہ دشمن بھی قرآن پڑھنے پہ مجبور ہو جائے، وہ بھی مجبور ہو جائے کہ نہیں اس کلام کو پڑھیں، اس کلام میں غور کریں، اس کلام میں دیکھیں. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اسی سوشل میڈیا کی دنیا نے پوری دنیا کو مجبور کر دیا. اتنا قرآن ٹرینڈ ہوا کہ ہر آدمی قرآن پڑھنے لگا. اور کیوں نہ پڑھتا؟ محمد کے قلب پہ نازل ہوا تھا یہ قرآن. اور غور کریں، اور عظیم ہے. اور انہی کے سمجھ میں قرآن نہیں آتا جو اہل بیت سے دور ہوتے ہیں، جو اہل بیت سے قریب ہوتے ہیں ان کے سمجھ میں قرآن بہت اچھے سے آتا ہے. اور سمجھیے چونکہ یہ قرآن ہماری جان ہے، ہماری روح ہے، اور قرآن مجید اگر ہم سے ہٹ جائے، دیکھیں قرآن کی کوئی ویلو نہیں ہے. قرآن کی ویلو اسی لیے بنتی ہے چونکہ یہ اہل بیت کے برابر قائم پا رہا ہے، اس کا وجود اہل بیت کے برابر ہے. لہٰذا ایک خزانہ جو عظیم قرآن مجید کا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس خزانے سے فائدہ اٹھائیں. دوسرا خزانہ جو ہمیں ملا اللہ کی جانب سے امت محمد کو، جانتے ہیں کون سا ہے؟ بتائیے. دوسرا خزانہ حدیثوں کا خزانہ. پڑھا بھی آپ نے ماشاءاللہ سے، دن میں کتنی بہترین خطابت اور کتنے الفاظ آپ نے حدیث سنے. آپ نے یہ جو حدیثوں کا خزانہ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ بھی ایک خزانہ ہے جو پیغمبر اور اہل بیت اطہار کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. آج حدیثوں کا ایک انبار ہے، اصول کافی، من لا یذرہ الفقی، تہذیب، اختصار، یہ جو پوری حدیثوں کا ایک انبار ہمارے یہاں لاکھوں حدیثیں موجود ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جو قال الصادق قال الباقر کہا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک خزانہ ہے، اور اس خزانے سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن آپ دیکھیے، چاہے قرآن والا خزانہ ہو وہ بھی شریک ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ میرا اشارہ، اور ہم بھی شریک ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی شریک، ہم بھی شریک. 30 پارہ والا قرآن ان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے. اور حدیث کا معاملہ بھی دیکھیے، حدیث میں بھی ہم بھی شریک
اور وہ بھی شریک، ان کے پاس بھی حدیث ہے، ہمارے پاس بھی حدیث ہے۔ اگر میرے موضوع سے آپ پہنچ گئے، یہ خزانہ حدیث کا ہمارے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے۔ مجھے اس پہ بحث نہیں ہے کہ ان کے یہاں کیسی ہے اور ہمارے پاس کیسی ہے، ورنہ حدیث کا جو نام ہے خزانے کا، ان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ اب آئیے جس سے ہمارا تعلق ہے، لیکن ایک خزانہ ایسا ہے جسے اللہ نے کچھ خاص بندوں کے لیے رکھا، کہا وہ تعداد میں بہت کم ہوں گے، اسی لیے قرآن مجید میں کہا میرے بندے میں وہ بہت کم ہیں جو میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کہا اے پروردگار وہ خزانہ کون سا ہے؟ کہا وہ خزانہ دعا کا ہے، وہ خزانہ دعا کا ہے جو صرف ہمارے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا ذہن وہاں تک پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ اس دعا والے خزانے کو ہم سے بہتر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جس قوم کی خلقت ہی دعائے سیدہ پہ ہوئی ہو، غور کریں آپ کہ جس قوم کی خلقت دعائے سیدہ پہ ہوئی ہو، اس خزانے کو ہم سے بہتر کون جانے گا؟ اور یہ دعا والا خزانہ صرف ہمارے پاس ہے۔ اور کیا آپ نے کہ ادعونی استجب لکم، میں نے اسی لیے لا رہا تھا کہ خزانے کئی ہیں، مگر یہ دعا والا جو خزانہ ہے اس اللہ نے صرف ہمارے لیے، اور میں گارنٹی کے ساتھ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہمارے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اٹھائیے، ہو کسی کے پاس، اٹھو تو دعا، چلو تو دعا، گھر میں جاؤ تو دعا، مہمان آ جائے تو دعا، نماز ختم کرو تو دعا، نماز سے فارغ ہو تو دعا، مسجد میں جاؤ تو دعا، مسجد سے نکلو تو دعا، سفر میں نکلو تو دعا، سفر سے واپس آؤ تو دعا، بزنس شروع کرو تو دعا، بزنس ختم کرو تو دعا۔ آپ پورا سلسلہ دیکھیے دعاؤں کا، یعنی انسان کے لمحہ لمحہ انسان کی پوری زندگی دعاؤں میں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کیا ہے دعا؟ دعا کا بس یہی مطلب سمجھیے کہ مفضل آیا ہے چھٹے امام کے پاس اور کہنے لگا مولا دعا کیا ہے؟ کہ دعا ہی تو ہے جو مقدر بدلتی ہے، جو تقدیر بدلتی ہے، جو انسان کے مقدر کو سنوارتی ہے، تقدیر بدلتی ہے۔ نہیں، غور کریے کیا ہے، آپ ہی سمجھیے کہ یہ دعا ہی تو تھی جو پوری کربلا کا ذمہ دار غر رومال سیدہ کا حقدار بن گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ ایک اور حضرات بہتر صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ تمام کر دیا میں نے، بس 5 سے 7 منٹ گفتگو تمام۔ محسوس کرنا ہے کہ یہ دعا ہی تو ہے جو حر کو وہاں سے یہاں لے کے آ رہی ہے۔ دعائے سیدہ نہ ہوتی تو باتیں دیکھیں، پوری کربلا کا ذمہ دار حر رومال سیدہ کا حقدار ہو رہا ہے۔ ایک حدیث اور آپ کو سنائی دوں، یہ بھی حدیث کافی میں موجود ہے۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، امام سے کہنے لگا مولا کچھ بتائیے ہم کو، کچھ اہم چیز دیجئے۔ تو چھٹے امام نے کہا اچھا یاد رکھو جس آدمی کے پاس 3 چیز ہوگی وہ کبھی بھی 3 چیز سے محروم نہیں رہ سکتا۔ یعنی کسی کے پاس اگر یہ 3 چیز ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ 3 چیز اس کے پاس نہ ہو۔ تو اس نے کہا مولا وہ 3 چیز کون ہے؟ کہ پہلی چیز یہ کہ اگر کسی کے پاس شکر بجا لانے کی نعمت ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے پاس نعمتوں کی کمی ہو۔ ارے نہیں، میں کاش آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ کہا کہ شکر بجا لانے کی نعمت اگر کسی کے پاس ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نعمتوں کی کمی اس کے پاس ہو۔ دیکھیں یعنی اگر کوئی شکر بجا لا رہا ہے تو یقین کریے نعمتیں اپنے آپ بڑھیں گی، یہ اس کا لازمہ ہے۔ کہ دوسری چیز مولا، کہ دوسری چیز یہ ہے اگر کسی کے پاس، اللہ اکبر، اگر کسی کے پاس خدا کی ذات پہ بھروسہ ہے، اگر کسی کے پاس خدا کی ذات پہ بھروسہ ہے تو کفایت شعاری خدا عنایت کرتا ہے۔ یعنی اگر ذات خدا پہ بھروسہ تو قناعت اپنے آپ اسے مل جاتی ہے، اپنے آپ وہ زندگی سے اپنی خوش رہتا ہے، جتنا اس کے پاس رہتا ہے اتنا ہی پہ اتفاق کرتا ہے۔ یہ مرحلہ ہے۔ تیسری چیز جس کا میرا مقصد ہے، اور تیسری چیز امام نے کہا اگر کسی کو دعا کرنے کا سلیقہ ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی دعا مستجاب نہ ہو، اس کی دعا پوری نہ ہو۔ وہ شک میں تھا تھوڑا کہ
پتہ نہیں امام صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں. امام نے ایسے نگاہ کی جیسے علی کی ذوالفقار نسلوں کو پڑھتی ہو. امام نے کہا شک نہ کر، قرآن کی آیتیں سن لے اور کریے. شکر کے لیے کہا لئن شکرتم لازیدنکم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور اس کے بعد کہا ادعونی استجب لکم، دعا کرو، دعا ہم تمہاری قبول کر لیں گے. امام نے باقاعدہ آیت قرآنی اسے سنائی اور وہ کہنے لگا مولا ہم یقین کر لیا، ہم نے مان لیا کہ اگر یہ 3 نعمتیں کسی آدمی کے پاس ہو تو اس کی دعا مستجاب ہو جائے گی. یہ ہے دعا مرحلے کو. ہم اور آپ دعا کو بس ختم. ہم اور آپ آج تک دعا کو دیکھیے نہیں سمجھے ہیں. علماء پڑھتے ہیں، میں بات ایک کہہ رہا ہوں. ہم اور آپ دعا کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اتنی کتابیں رکھی ہیں، وہ کتاب اٹھا کے پڑھ لیجئے بس. دعا کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. نماز میں ایک مرحلہ دعا کا آتا ہے. ہاں آپ غور کریے، دعا میں علماء لکھتے ہیں کہ دعا میں کم سے کم 3 تصور، یعنی 3 ٹائپس آف تھنگ، یعنی 3 چیزیں تو کم از کم دعا کرتے وقت ہونی چاہیے. بس سنیے مجلس ختم ہو گئی. پہلی چیز کیا کہ دعا کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا. دعا کا مطلب ہرگز پڑھنا نہیں ہوتا، اگرچہ پڑھنا بھی ایک مرحلہ ہوگا لیکن دعا کا مطلب ہرگز کچھ پڑھنا نہیں ہوتا. دعا کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، مانگنا. غور کریے. اور طلب کرنے میں 3 چیز ہونی چاہیے. کس سے مانگ رہا ہے، مانگنے والا کون ہے، اور کیا مانگ رہا ہے اور کیسے مانگے گا. یہ مرحلہ کم از کم ہونا چاہیے. یعنی کس سے مانگ رہا ہے، یعنی اسے پتہ ہو کہ وہ کون ہے، اور خود اپنے بارے میں بھی پتہ ہو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، اور اس کے بعد پتہ ہو کہ کس الفاظ سے ہمیں مانگنا ہے. یہ 3 تصور کم از کم دعا میں ہونے چاہیے. ہماری نماز دیکھیں، نماز کی میننگ جو ہے علماء بتائیں گے. الصلاۃ کا معنی ہی دعا ہے. نماز پوری دعا ہے. نماز ایک زمانے میں دعا کے معنی میں استعمال ہوتی تھی. یہ لفظ جو الصلاۃ کا ہے یہ دعا کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور یہ پوری دعا ہے. اور اسی نماز میں دیکھیے ایک پہلو بس میں آپ کو دعا کا دکھا رہا ہوں. وہ کون سا آتا ہے؟ قنوت کا. قنوت کا آتا ہے. آپ دیکھیے ہم اور آپ قنوت کے مرحلے میں خالی دیکھیے دعا کا ہے. کیا ہے قنوت؟ کیسے پڑھتے ہیں؟ ربنا فی الارض مطلب ہم لوگ جب اپنے پڑھتے ہیں، میں آپ دیکھ لیجیے جب الگ سے پڑھتے ہوں اگر کیسے پڑھتے ہیں؟ ربنا فی الارض. کیا کہا، کس سے کہا اور کیا کہا؟ کچھ تصور آتا ہے خیال میں کہ کس سے کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کون ہیں؟ نہیں، محسوس کر لیجئے. باقاعدہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب اتنا تصور نہ پیدا ہو تو پھر کیوں شکوہ کرتے ہو کہ دعا قبول نہیں ہو؟ جب تک یہ تصور نہیں پیدا ہوگا دعا وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اگر چاہتے ہو کہ دعا وہاں پہنچے تو کم سے کم اتنا تصور پیدا کرو کہ تم کس سے کہہ رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو. حیثیت پتہ ہو. ہمیں اپنی اوقات پتہ ہی نہیں ہے، ہم کھڑے ہو گئے اس کے سامنے. اگرچہ یہ بھی بہت کرم ہے، ورنہ مجھ جیسوں کو بہت تجربہ ہے. خدا نے اگر یہ بھی توفیق دے دی ہے تو اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ دن میں 3 مرتبہ کم سے کم اپنے سامنے اس نے کھڑے ہونے کا موقع دیا. یہی بہت ہے، یہی بہت شکر ادا کرنا چاہیے. ورنہ مجھ جیسوں کو بہت تجربہ ہے. کتنے ایسے ہیں کہ اس خدا نے اتنا لائق بھی نہیں سمجھا کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ عرض مدعا کر سکے، کچھ کہہ سکے. اس لیے نہیں، جملہ میرا سن لیجئے، اس لیے کہ وہ خدا ایسوں کو منہ نہیں لگاتا جو دل سے اس کی بارگاہ میں نہ آنا چاہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. بس میرے یہ دعا انشاءاللہ پھر کبھی موقعات عرض کروں گا. یہ دعا ہی ہے جو ہمیں طاقت دیتی ہے، یہ دعا ہی بھروسہ دلاتی ہے. ابھی جو توہین پیغمبر کر رہے ہیں، توہین قرآن مجید کر رہے ہیں، زیادہ گھبرائیے نہیں. ان کا حشر بہت جلدی یہ اپنی منزل تک پہنچیں گے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پیغمبر کی سیرت کو زندہ رکھیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کم از کم ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم معارف اہل بیت پہ ہمارا عمل ہو. خدا سے دعا ہے اس کی بارگاہ میں معبود جو بات ممبر سے میں کہہ رہا ہوں اس پہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے. اور اگر نہیں ہے یقین جانیے اللہ اکبر، یہ دعا کا سلیقہ دعا ہی ہے جو آدمی کے دل کو اطمینان اور قلب کو سکون. دیکھیے کتنا تھکا مارا آیا ہو آدمی اور اسی مسجد میں ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ کہہ دے یا اللہ یا اللہ یا رحیم و یا کریم.
ایسا لگتا ہے کہ کوئی اپنا ہے جو کچھ سن رہا ہے، اس لیے کہ دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب ساری پریشانیاں میں مبتلا ہو جائے، اسی لیے خدا کو آسائش میں پکارنا کمال خالی نہیں، مشکلات میں پکارنا کمال نہیں ہے، جب جس حالت میں ہو خدا کو پکارو، جس حالت میں ہو اس کو آواز دو۔ یہ نہ ہو کہ جب اچھی حالت میں ہے تو خدا اللہ اللہ کر رہے، اللہ اللہ کو بھول گئے، اور جب مشکلات میں آ گئے تو خدا یاد آ رہا ہے۔ نہیں، آپ دیکھیں اہل بیت کا طریقہ یہ ہے، اپنی خوشی میں بھی خدا کو یاد کیا، اور جب مشکلات پڑی تو مشکلات میں بھی قدم ان کا لرزا نہیں ہے، اصغر کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا کے حسین آسمان کی سر دیکھ کے کہتے تھے پروردگار تیری ذات پہ یہ حسین تیرے اس پہ راضی ہے۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ دعا یہ اطمینان سکھاتی ہے، یہ دعا آدمی کو بھروسہ دلاتی ہے، اور یہ دعا ہی تو تھی جو لیلا کو اتنی طاقت دے رہی تھی کہ اکبر کے لاشے پہ لیلا باقاعدہ مصلی بچھا کے شکر خدا کر رہی تھی۔ اجرکم عند اللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ دو فقرے، قیامت کی منزل ہے، کربلا اٹھائیے دعاؤں سے بھری ہے۔ آپ کہہ رہے کیسے دعا؟ 9 محرم کو جب حسین خیموں کا جائزہ لینے گئے تو کیا دیکھا کہ لیلا اپنے خیمے میں دعا کر رہی تھی، میرے محبوب گھر میرے آقا میرے وارث حسین پہ آنچ نہ آئے، میرا لال پہلے قربان ہو جائے۔ اصغر کے خیمے میں گئے، ایک ماں جھولا جھولا کے کہہ رہی تھی میرے لال، اے پروردگار رباب کی قربانی بہت چھوٹی ہے مگر اس قربانی کو قبول کر لینا۔ اللہ اکبر۔ حسین نے ایک منزل اور دیکھی کہ جہاں رباب اصغر کے جھولے کو جھلا رہی تھی، وہاں سکینہ کو اپنی آغوش میں لے کے کہہ رہی تھی میری لال سکینہ، بابا سے زیادہ پانی کا سوال نہ کرنا، تیرا بابا بڑا پیاسا ہے۔ اجرکم عند اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ یقین کر لو، اگر احساس کر گئے تو یقین جانا میں ممبر سے نیچے آ رہا ہوں۔ 2 فقرے سنو اور ختم دعا ہے۔ روایت کا فقرہ ہے، یہ دعا ہی تھی، یہ دعا کی طاقت تھی کہ سکینہ کربلا میں پیاس کا تذکرہ ملے گا، مگر حسین کے بعد یہ بچی شام تک گئی تو کہیں پانی کا تذکرہ نہیں ہے۔ بس آگے لوگ جب سکینہ کا امتحان لینے آتے تھے تو کہیں پانی دکھا کے سکینہ کے سامنے گرا دیتے تھے اور کہتے تھے سکینہ پانی چاہیے۔ جیسے بچی کہتی تھی ہاں پانی اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جیسے ہی سکینہ قریب جاتی تھی پانی زمین پہ گرا دیتے تھے، اور سکینہ تڑپ کے کہتی تھی بابا آپ کی لاڈلی کا امتحان۔ اجرکم عند اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ختم کر دیے مصائب، آخری فقرے سن لے اے عزاداروں، یہ دعا تھی جو سکینہ کو صبر دلا رہی تھی۔ سکینہ کو اپنے خدا پہ بھروسہ تھا، راستے بھر یہ بچی ذکر خدا کرتی ہوئی چلی۔ سکینہ نے پانی نہیں مانگا، مگر انصاف کرنا صاحب اولاد بیٹھے ہو، یہ بچی اتنی پیاسی تھی۔ میں یہ مصائب اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ علماء نے لکھا ہے اگر دعا کو قبول کروانا ہو تو عباس غازی کو سکینہ کا واسطہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دعائیں رد ہو جائے۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ روایت کا فقرہ ہے کہ بچی پیاسی شام تک آ گئی،
جب سکینہ شام میں پہنچی روز زندہ میں اٹھ کے کہتی تھی بھیا اے بھیا سید سجاد وطن جانا نصیب کب ہوگا، اے بھیا وطن جانا نصیب کب ہوگا۔ آپ سن سکیں گے فقرہ؟ سید سجاد کہتے تھے میری بہن کے اسی فقرے نے مجھے مار ڈالا اور میری بہن کے سوالات نے مجھے مار ڈالا۔ کہ بچی نے کیا کیا سوالات کیے، اب سوال سن لیجئے۔ سکینہ کے سوال بڑے قیامت کے تھے۔ بچی ایک دن رات کے سناٹے میں اٹھی، کیا دیکھا سجاد سو رہے ہیں، پیروں سے کاٹے چنے اور کہنے لگی بھیا میرا کتنا زخمی ہے۔ سجاد اٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھے، کہنے لگے اے سکینہ کیوں نہیں سوتی؟ کہ بھیا تم نے بھی وہی کہا جو اماں نے کہا، بس اتنا بتاؤ کیا سبھی دیکھا ہے کہ سکینہ کو بابا کے سینے کے بغیر نیند آئی ہو؟ اللہ اکبر، ختم عزاداروں، بس آخری فقرے۔ سکینہ کہنے لگی بھیا اب سکینہ نہ بچے گی۔ کہ اے سکینہ ایسا نہ کہو، کہ بھیا بس اتنا بتاؤ پیاس کے مرحلے کتنے ہیں، پیاس کتنے مرحلے میں لگتی ہے؟ سید سجاد کہنے لگے سکینہ جب کوئی زیادہ پیاسا ہو، اے سکینہ جب پیاس بڑھ جائے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا نظر آتا ہے۔ ارے جیسے ہی کہاں اندھیرا، بیویاں آ کے ایک کنارے بیٹھ گئی تھی، فوراً مڑی کہ پھوپھی اماں میرا بابا کربلا میں یہی تو کہہ رہا تھا، میں اتنا پیاسا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا۔ اللہ اکبر، قیامت ہے۔ تڑپ گئی بچی۔ کہا بھیا دوسرا مرحلہ۔ کہا اے سکینہ سنو، جب پیاس زیادہ لگے اور پانی نہ ملے تو زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ ارے بچی تڑپ گئی۔ کہا اے اماں لیلا، ارے بھیا کربلا میں یہی تو کہہ رہا تھا، بابا اجرکم عند اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ تیسرا مرحلہ جلدی جلدی سنا رہا ہوں، جب یاد آئے روئیے گا، بستر پہ جائیے گا، تڑپ کے دعا کریے گا۔ سکینہ کہنے لگی بھیا تیسرا مرحلہ۔ کہا اے سکینہ سنو، پیاس جب اور بڑھے تو بہت سخت مرحلہ ہے۔ تم نے سکینہ پھر آدمی منہ کھولتا ہے بند کرتا ہے۔ ارے مچھلی دیکھی ہے نا، پانی نہ ملے کبھی منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے۔ ارے قیامت تھی، سکینہ تڑپ کے کہی اماں رباب، ہائے میرا بھیا سلا۔ ختم ہو گئی منزل۔ اب آخری مرحلہ، اللہ اکبر، سجاد کو سہارا دیا گیا۔ سجاد آمادہ ہوئے بیان کرے۔ زینب نے سکینہ کے بازو کو پکڑا، کلثوم نے سکینہ کے بازو کو پکڑا، سجاد نے سر کو جھکایا کہ اے سکینہ اب اس کے بعد اگر پانی نہ ملے تو آدمی مر جاتا ہے، پھر اس دنیا میں نہیں رہتا۔ سکینہ نے کہا بھیا کیفیت تو بتائیے، کیفیت تو بتائیے، میری طرف دیکھیں شاید محسوس کر پائیں گے، کیفیت تو بتائیے۔ کہ سکینہ جب پانی نہ ملے تو یہ گوشت ہڈیاں چھوڑنے لگتے ہیں، گوشت ہڈیاں چھوڑنے لگتے ہیں۔ ارے قیامت آ گئی، سکینہ نے ہاتھ اٹھائے، اے بھوبی اماں، ہائے میرے گوشت نے ہڈیاں چھوڑ دی، اے بھوبی اماں۔ اب سکینہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا اس مجلس عزا کو قبول فرما۔ بہرحال جس مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے، ان کے نام اعمال میں اس مجلس کا ثواب درج فرما۔ پروردگار حاضرین کی تمام دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ سکینہ کے اس رخسار کا واسطہ جو راستے بھر اپنے رنگ بدلتے رہے، پروردگار غازی کے صدقے میں
تمام حاضرین کے شیعان حیدر کرات جہاں کہیں بھی ہیں ان کو تمام پریشانیوں سے نجات دلا۔ بار الہ دعا ہے جو توہین پیغمبر کر رہے ہیں، جو توہین قرآن کر رہے ہیں، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اپنے حبیب کے صدقے میں ان خبیث کے اوپر عذاب اپنا نازل فرما۔ بار الہ تیری بارگاہ میں دعا یوسف زہرا قائم آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش التما سے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی طرف فرما کر مرحوم ظفر الحسن ابن قمر الحسن تمام علماء مومن مومنات کی روح کو احسان فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین صراط المستقیم صراط اللهم صل على ولم يولد ولم يولد قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله الصمد لم يلد ولم يولد